نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اساتذہ گرامی قدر اور عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، جو ہی یکم ذی الحج کا چاند نظر آتا ہے تو آنکھوں کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کی داستان گھوم جاتی ہے۔ آج سے تقریباً 4000 سال پہلے عراق کے شہر ار میں ایک ایسے گھرانے میں آپ پیدا ہوئے جو بتوں کا پجاری تھا۔ آپ کے والد وقت کی حکومت میں ایک بڑے عہدے پر فائز تھے۔ دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کیا۔ یا ابت لا تعبد الاصنام، ابا جان آپ ان بتوں کو کیوں پوچھتے ہو، یہ کسی کام کے نہیں۔ والد محترم نے سختی سے کہا باز آ جاؤ، لارجمنک، میں تجھے پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا، واہجرنی ملیہ، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ اللہ کے ساتھ عہد و پیمان باندھا جا چکا تھا۔ اللہ کریم نے جب کہا تھا ابراہیم اسلم، اے میرے پیارا ابراہیم اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو، سبمیشن اینڈ سرنڈر کے مجسمے بن جاؤ، تو آپ نے کیا کہا تھا؟ قال اسلمت لرب العالمین، اللہ کریم میں نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا، اب جو آزمائش آئے گی، جو آپ کا حکم آئے گا، میں کبھی نہیں پوچھوں گا یہ کیوں ہے۔ اللہ اکبر۔ گھر چھوڑ دیا، نہیں پوچھا، کیوں؟ اللہ کے ساتھ طے ہو گیا ہے۔ اور اب قوم کو دعوت دے رہے ہیں، قوم کو سمجھا رہے ہیں، اے میرے بستی کے لوگوں، تم کیا کرتے ہو؟ مٹی کی مورتیوں کو خود اپنے ہاتھوں سے بناتے اور ان کو پوجتے ہو، کیا کرتے ہو؟ قوم سمجھنے کے لیے تیار نہ ہوئی۔ آخر ایک روز جب وہ میلہ منانے کے لیے گئی ہوئی تھی تو آپ ان کے بت خانے میں داخل ہو گئے، کلہاڑا پکڑا اور ٹکڑے کرنا شروع کر دیا۔ فراغ الی آلہتہم، صرف جو ان کا سب سے بڑا تھا اس کو کچھ نہیں کہا، کلہاڑا اس کے کندھے پہ رکھ دیا۔ یہ اس لیے کیا، یہ آئیں مجھ سے پوچھیں۔ وہی ہوا، واپس آئے، یہ کون ہے، یہ کس نے یہ سب کچھ کیا ہے؟ تو سب کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا، قالوا سمعنا فتى یذکر آلہتنا۔ بچوں سنو، نوجوان بچوں اور بچیوں سنو، ہم ایک ہی نوجوان ہے جس کی یہ حرکت ہو سکتی ہے، جس کا نام ابراہیم ہے۔ یہ ہے جوان در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار۔ all alone، سب قوت مخالف، حکومت مخالف، جس کے پاس پولیس فوج سب کچھ ہے، پوری بستی مخالف، یہ نوجوان اکیلا ہے۔ اللہ اکبر، ڈٹ گئے ہیں۔ بلاؤ ابراہیم کو، انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم یہ تم نے کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا بل فعل کبیرہم ھذا، یہ منطقی انداز تھا، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ کلہاڑا جس کے کندھے پہ ہے اس سے کیوں نہیں پوچھتے؟ ہو سکتا ہے اسی نے کیا ہو، یہ نہیں بتاتا تو اپنے خداؤں سے پوچھ لو، یہ تمہیں بتائیں گے کس نے کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب نکسوا رؤوسہم، سر جھک گئے شرمندگی کے ساتھ، کیا جواب دیں؟
کہ یہ بول نہیں سکتے؟ بالآخر جس کا انتظار تھا حضرت ابراہیم کو وہی ہوا، بول اٹھے، ما ہؤلاء ینطقون، ابراہیم تمہیں پتہ ہے یہ بول نہیں سکتے۔ تو حضرت ابراہیم نے اسی کی انتظار میں تھے، اف لکم ولما تعبدون، ارے شرم کرو، اف ہے تم پر بھی اور جن کی بندگی کرتے ہو، کیا کرتے ہو یہ۔ اور یہاں پر بچوں میں ایک بات پوچھوں آپ سے، یہ بتوں کے ساتھ، یہ بتوں کے خلاف آپ اٹھ کھڑے ہوئے داعی اللہ بن کر، کیوں؟ بت تو مٹی کے تھے، مٹی کے بت کیا کر سکتے ہیں؟ تو سنو، اصل بات مٹی کے بتوں کی نہیں تھی، ان بتوں کے پیچھے جو پورا نظام ریاست، نظام سیاست، نظام معیشت قائم تھا، اصل آپ کی دعوت، اصل مخالفت اس کے خلاف تھی۔ وقت کا بادشاہ نمرود کیا کہتا تھا کہ میری، ظاہر ہے وہ قوم جو ہے وہ چاند اور سورج ستاروں کی پجاری تھی، ان کے نام پر انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے۔ تو نمرود کہتا تھا کہ ان کا نمائندہ میں ہوں، لہٰذا میری حکمرانی، اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی نام بتوں کا، حکمرانی انسان کی، انسان نے انسان کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا، بادشاہ نے سیاسی رنگ میں غلام بنایا ہوا تھا اور استحصال کر رہا تھا۔ وقت کے سرمایہ دار اور جاگیردار یہ کہاں سے آ گئے؟ بتوں کے نام بڑی جاگیریں تھیں، آپ تاریخ پڑھیں۔ لہٰذا وقت کے سرمایہ دار اور جاگیردار، ان کا بھی مفاد بتوں کے ساتھ وابستہ تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے علم بغاوت بلند کیا بتوں کے خلاف، تو نمرود کو اور ان سرمایہ داروں کو اور جاگیرداروں کو اور مذہبی پروہت جو مذہبی رنگ میں استحصال کر رہے تھے، ان سب کو ایک ہی بات سمجھ میں آئی، یہ تو ہمارے نظام کو جڑوں سے اکھاڑ پھینک، یہ ہمارے خلاف، لہذا سب ایک ہو گئے آپ کی مخالفت میں۔ اللہ، میں قربان جاؤں، ایک طرف ایک نوجوان اور ایک طرف پوری قوت، لیکن پائے استقلال میں جنبش نہیں آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ مقدمہ درج ہوا، پیشی ہوئی بادشاہ کے دربار میں، قرآن نے اس کی رودات مختصر بیان کی ہے، میں 2 جملوں میں سنا دیتا ہوں۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، بحث کرنے لگ، کس خدا کی بات کرتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، قال ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے زندگی اور موت جس کے ہاتھ میں ہے۔ قال انا احیی و امیت، یہ تو میرے اختیار میں بھی ہے۔ کہا کیسے؟ ایک بے گناہ کو پکڑا، پھانسی پہ لٹکا دیا، اور ایک معصوم کو قتل کروا دیا، ایک بے گناہ کو قتل کروا دیا، اور جو ایک قاتل تھا اس کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم نے کہا یہ غبی ہے، اس کے ساتھ مزید بحث نہیں، دوسری دلیل دی۔ اللہ اکبر۔ اچھا، ربی الذی یأتی الشمس من المشرق، میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، تم رب ہو تو اسے مغرب سے طلوع کر کے دکھا دو۔ فبہت الذی کفر، اللہ اکبر۔ بس پھر تو ہوائیاں اڑ گئے، کوئی جواب نہیں، سناٹا چھا گیا، لاجواب ہو گیا۔ لیکن اس کے باوجود سزا کس کو سنائی؟ ابراہیم علیہ السلام جو بالکل بے گناہ ہے۔ قالوا حرقوہ، جلا کے راکھ کر دو، نشان عبرت بنا دو۔ اور پھر اللہ اکبر، انہوں نے تو حکم دیا اپنے کارندوں کو کہ آگ جلاؤ، اور اس آگ کے رب نے آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تجھے پیدا تو جلا کر راکھ کر دینے کے لیے کیا ہے، لیکن آج میرا ابراہیم، میرا مجھ سے پیار کرنے والا اکیلا ہے،
خبردار ان کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ دنیا نے دیکھا کہ آگ گل و گلزار بن گئی، گلستان میں بدل گئی، معجزہ رونما ہو گیا، لیکن جن کی قسمت میں حق کو ماننا نہیں لکھا ہوتا وہ مان کر نہیں دیا کرتے۔ اللہ اکبر۔ اس پر پتہ ہے اقبال نے تڑپ کر کیا کہا تھا؟ آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور پھر ایک اور بھی ان کا شعر ہے، اللہ اکبر۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ آج پھر دنیا میں اسی طرح سے بتوں کو پوجا جا رہا ہے، کہیں نفس کا بت، کہیں دولت کا بت، کہیں اقتدار کا بت، کہیں شیطان کا بت، کہیں طاغوتی قوتوں کا بت، کہیں وطن کا بت۔ سن لو، وطن کی محبت، وطن سے پیار یہ ایمان ہے، وطن کی پوجا بغاوت ہے اور شرک ہے۔ ثبوت کے طور پر اقبال کا شعر حاضر خدمت ہے، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن ہے اس کا وہ مذہب کا کفن ہے۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا اس قوم میں حق کو قبول کرنے کی کوئی رمق باقی نہیں رہی، لہٰذا اپنے آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے وطن کو چھوڑا، ہجرت کر کے وہاں سے چلے گئے۔ دیکھا، یہ ہے اسلام اور یہ ہے ایمان اور یہ ہے اللہ کے ساتھ تعلق۔ بچوں، تمہارے لیے اللہ اکبر آئیڈیل جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہے۔ گھر چھوڑا، آتش نمرود میں بے خطر کود پڑا، آتش نمرود میں عشق عقل ہے محو تماشا لب بام بھی۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے۔ وطن چھوڑ دیا۔ اور یہاں پر ایک بات مجھے چھوٹی سی یاد آ گئی، جس وقت آگ خوفناک انداز میں جل رہی تھی، دور دور تک اس کی حرارت محسوس ہو رہی تھی، تو اس وقت ایک جو میرے سننے میں آیا ہے، ایک بلبل اپنی چونچ میں کچھ پانی ایک دو قطرے لے کے آتا تھا اور آگ میں ڈالتا تھا۔ کسی نے کہا، بلبل مجھے بتاؤ، اتنا سا پرندہ، اتنی سی تیری چونچ، یہ چند قطرے تو پانی کے لے کے آتا ہے، اس سے کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب سنو میرے بچوں، تمہارے لیے میسج ہے۔ کہا، مجھے اس سے غرض نہیں کہ آگ بجھتی ہے کہ نہیں، مجھے غرض یہ ہے کہ میرا نام آگ جلانے والوں میں نہیں، آگ بجھانے والوں میں لکھا جائے۔ دس از دا میسج آف سیرت ابراہیم۔ بچوں، آج ابھی آدھی بات ہوئی ہے، آدھی بات باقی حضرت ابراہیم کی جو داستان ہے وہ تو بہت طویل ہے، لیکن اس کا دوسرا حصہ انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک کو ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔